کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے، ایک تو یہ عبادت بن جاتا ہے اور دوسرا اجر و ثواب کا سبب، تیسرا جو ہے اس کے لیے، اس بندے کے لیے اللہ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حقیقت میں اس بندے کو اس طرح متوجہ کیا کہ تیرے سامنے یہ جو کھانا ہے پلیٹ میں رکھا ہوا، یہ روٹی جو ہے، یہ تیری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ تیرے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ہے تیرے عہدے یا صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس اللہ کی عطا ہے، اس سے جو تو اپنی بھوک مٹا رہا ہے یہ تیری کوئی طاقت نہیں، یہ خالق ارض و سما نے یہ تمہیں نعمت عطا کی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ جو نوالا ہم ایک ہی لمحے میں خلق سے نیچے اتار رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اس ایک روٹی کے ٹکڑے پر، اس ایک نوالے پر کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہوئی ہیں، یعنی کہ دیکھو کہ یہ جو روٹی کا نوالا، یہ جو ہے روٹی کا ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے کائنات کی کتنی قوتوں کو حرکت میں لگایا، تب جا کر یہ تارے سامنے ایک نوالا، ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے پہنچا۔ یعنی کہ دیکھو اس کا بیج کہاں پڑا، کس علاقے میں کسان نے زمین کو نرم کیا، ہل چلایا، اور اس کے بعد وتر آیا تو اس نے اس میں بیج دانے کو پھینک دیا، پھر جو ہے اللہ کی طاقت نے، اللہ کی طرف سے ہوائیں، سورج کی جو ہے کرنیں، چاند کی روشنی اس جو ہے دانے اس بیج کے اوپر پڑی، پھر ایک چھوٹی سی کونپل نکلی، اتنی کمزور کہ چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ لگائے تو وہ کونپل اتنی کمزور ٹوٹ جائے، مسل جائے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی، پھر یہی جو ہے پودا بنی، اس کے ساتھ خوشے لگے، پھر کتنے ہی لوگوں نے اسے کاٹا، دانوں کو علیحدہ کیا، جو بھوسا وغیرہ گھاس ہے اس کو علیحدہ کیا، پھر یہی دانے فرمایا بازار میں آئے، کتنے ہی علاقوں سے ہوتے ہوئے تمہارے علاقے تک پہنچے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے گندم کی چکی تک یہ دانے پہنچے، پھر کتنے ہی لوگوں نے پیسا، اور اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے بازار سے تم نے گھر تک لے کر آئے، اور پھر اس کو گوندا، گوننے کے بعد جو ہے کتنے ہی لوگوں کی محنت سے یہ پک کر تمہارے سامنے یہ جو نوالا، یہ روٹی کا جو ٹکڑا پڑا ہے، تو فرمایا تم ایسا کر سکتے تھے، اتنی قوتیں، اتنی صلاحیتیں تمہارے اندر تھی کہ تم سورج کی کرنیں اس بیج کے اوپر ڈالتے، اس ننھی سی کونپل کی تم حفاظت کرتے، کیا تم اتنی قوتوں کو صرف کر سکتے تھے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ یہ تیری ہی طاقت ہے، تیری ہی قوت ہے، تیرے ہی نام سے یہ میں نوالا، یہ لقمہ خلق میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے رب کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ جو ہے اپنا کھانا شروع کرتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں ایک جگہ ہے افرأیتم ما تحرثون کہ اے انسان ذرا غور کرو کہ یہ جو دانے ہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم تو صرف جو ہے دانہ زمین میں پھینک دیتے ہو، اس کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہی ذات جس نے جو ہے یہ ساری کائنات کو وجود بخشا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ذرا سا زاویہ نگاہ کو بدل دیا جائے تو فرمایا یہی دنیا دین بن جاتی ہے۔ اب یہ کھانا کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، اس سے اس کی بھوک بھی دور ہوتی ہے، مسلمان کی بھوک بھی دور ہوتی ہے، لیکن جب کافر کھاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے۔ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی دین ہے، میری اس میں کوئی طاقت قوت